سب بدعتیں ہیں میرے بھائی، ان کا کوئی ثبوت قرآن و سنت سے نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ قرب میدان حشر میں نا حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے آئیں گے، فرمایا ان کے چہرے کیسے ہوں گے؟ مسلمانوں والے۔ تو میں یہ کہوں گا میرے امتی ہیں، لیکن فرشتے ان کو ہٹا دیں گے۔ میں کہوں گا یہ تو میرے امت حلیے سے لگ رہے ہوں گے نا، ڈریسنگ سے لگ رہے ہوں گے، یہ نبی کے امتی ہیں، تو فرشتے ان کو ہٹا دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے یہ میرے امتی ہیں، ان کو کیوں ہٹا رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ فرشتے کہیں گے کہ انہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ سحقن سحقن، دور کرو ان کو مجھ سے، دور کرو۔ اگر 15 شعبان کی رات کو قبرستان جانا کوئی خیر کا کام ہوتا، سنت کام ہوتا، تو ہم سے پہلے کس نے کیا ہوتا؟ ابو بکر نے کیا ہوتا، عمر نے کیا ہوتا، عثمان نے کیا ہوتا، علی نے کیا ہوتا رضی اللہ عنہم، عبداللہ بن مسعود نے کیا ہوتا، حضرت ابو ہریرہ نے کیا ہوتا، امی عائشہ نے کیا ہوتا، حضرت زینب نے کیا ہوتا، حضرت بلال نے کیا ہوتا۔ کہیں سے بھی کچھ بھی نہیں ملتا ہمیں۔ راستے میں تکلیف دہ چیز پھینکے وہ کہاں سے مومن ہوگا؟ اور جو شب برات کے نام پہ پھینکے، مذہب کے نام پہ پھینکے۔ آسک مفتی طارق مسعود۔ آج 15 شعبان کی رات ہے 2024۔ ابھی آپ نے شور شرابی کی آواز دیکھی ہے نماز کے دوران؟ پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ ادھر ہے پیچھے قبرستان، ادھر پیچھے ہے قبرستان، اس میں رش اتنا ہے کہ روڈ جام ہو گیا۔ اب ساری گاڑیاں جو ہیں اس گلی میں مڑ رہی ہیں۔ تو یہ ہمارے دوست ہیں، وہ اپنی گاڑی میں آ رہے تھے، سامنے گاڑیاں، تو انہوں نے راستہ دے دیا، ایک گاڑی، دوسری گاڑی، تیسری۔ اب وہ بندہ گھنٹے سے کھڑا ہوا ہے کہ مجھے جانے نہ، میں پیچھے جا سکتا ہوں نہ آگے جا سکتا ہوں۔ تو پھر اس نے اگلی گاڑی والے کو کہا میں مجھے جانے دو، اس نے جانے نہیں دیا۔ تو پھڈا نماز کے دوران ایک لڑائی پوری آواز آتی رہی ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ مذہبی رہنما ہیں جنہوں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ 15 شعبان کو قبرستان جانا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ قبرستان میں اور میلے ٹھیلوں میں کوئی فرق رہا نہیں ہے۔ قبرستان ہے عبرت کی جگہ، جہاں جاؤ تو انسان کو خوف آئے اور آخرت کی یاد تازہ ہو۔ آج کی رات جس نے انٹرٹینمنٹ کرنی ہے قبرستان چلا جائے، گولے گنڈے والا بھی ملے گا، گول گپے والا بھی ملے گا، مرد بھی نئے نئے رنگ برنگی کپڑے پہن کے گئے ہوئے ہوں گے۔ سب بدعتیں ہیں میرے بھائی، ان کا کوئی ثبوت قرآن و سنت سے نہیں ہے۔ اسلام کو بدنام مت کرو۔ دلیل میں یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی کی روایت ہے نا کہ قبرستان گئے تھے رات کو۔ پہلی بات وہ روایت صحیح نہیں ہے، میرا ایک آڈیو بیان ہے، پوری میں نے روایت کی سند پڑھی ہے، اس پہ کتنا کلام ہے، بالکل انتہائی درجے کی کمزور روایت ہے۔ بلکہ مجھے بھی یاد پڑتا ہے شاید موضوع من گھڑت روایت ہے، لیکن موضوع نہ بھی ہوتی، انتہائی درجے کی ضعیف کمزور روایت ہے۔ اتنی کمزور روایتوں سے تھوڑی مسئلے ثابت ہوتے ہیں۔ اور کامن سینس کی بات ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض اس رات قبرستان گئے ہوتے، کسی صحیح حدیث میں آ جاتا بالفرض، تو سنت پہ سب سے زیادہ حریص صحابہ تھے یا نہیں تھے؟ ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ وہ اس رات میں قبرستان گئے ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے اگر یہ جانا ثابت بھی ہو جائے نا تو یہ نبی کی خصوصیت ہے، یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لوگوں کی قبر دیکھی، آپ نے فرمایا ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ ایک کو اس لیے کہ وہ چغلیاں لگایا کرتے تھے، اور ایک پیشاب سے احتیاط نہیں برتتے تھے۔ تو آپ نے سبز ٹہنی رکھ دی کہ جب تک یہ خشک نہیں ہو جاتی، اللہ سے امید ہے کہ ان کے عذاب میں اللہ تخفیف کرے گا، کمی کرے گا۔ لیکن ہم نہیں دیکھتے کہ صحابہ کرام نے قبروں پہ ٹہنیاں رکھی ہوں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعد میں یہ عمل کبھی کیا ہو۔ تو وہ ایک خاص موقع پہ نبی کو بتا دیا گیا تھا آپ یہ کر لیں گے تو اللہ یہ عمل کر لے گا۔ اگر یہ عمل سنت ہوتا تو صحابہ کرام رکھتے نا۔ آج پورا سعودی عرب جو ہے ہر قبر پہ درخت آباد ہوتے، جنت المعلی میں بھی، جنت البقیع میں بھی۔ ایسا نہیں ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی کا ذاتی عمل تھا، جو نبی کی خصوصیت تھی۔ اس میں امت کو حکم نہیں ہے کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرے، اس حکم میں نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے کہ مشرکین پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ جب صحابہ کرام ایمان لے کر آئے، ان میں غریب صحابہ بھی زیادہ، میجورٹی غریب صحابہ کی تھی، تو مشرکین کے سرداروں نے کہا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، کہ اگر اسلام برحق مذہب ہوتا، کوئی خیر کی چیز ہوتی، تو یہ غریب غربا لوگ ہم سے پہل نہیں کرتے، پہل پھر ہم کرتے۔ اپنے بارے میں نا وہ ان کے تکبر بہت تھا کہ ہم ذہین لوگ ہیں، تو ہم جیسے لوگ اسلام کو پہلے سینے سے لگاتے، یہ سارے غریب لوگ آ گئے ہیں، اس کا مطلب یہ غلط چیز ہے۔ یہ کس کا نظریہ تھا؟ مشرکین کا۔ ہمارا نظریہ یہ ہے لو کان خیرا لسبقونا الیہ، اگر کوئی بھی چیز خیر کی ہوگی تو صحابہ ہم پہ پہل کریں گے، صحابہ وہ خیر کا کام چھوڑ نہیں سکتے۔ تو اگر قبروں پہ ہری ٹہنی رکھنا خیر کا کام ہوتا، سنت عمل ہوتا، تو ہم سے پہلے کس نے کیا ہوتا؟ صحابہ نے۔ اگر
15 शाबान की रात को कब्रिस्तान जाना कोई खैर का काम होता, सुन्नत काम होता, तो हमसे पहले किसने किया होता? अबू बकर ने किया होता, उमर ने किया होता, उस्मान ने किया होता, अली ने किया होता रजी अल्लाहु अन्हुम, अब्दुल्ला बिन मसूद ने किया होता, हजरत अबू हुरैरा ने किया होता, अम्मी आयशा ने किया होता, हजरत जैनब ने किया होता, हजरत बिलाल ने किया होता। कहीं से भी कुछ भी नहीं मिलता हमें। 15 शाबान की रात को सहाबा किराम के कब्रिस्तान ऐसे ही होते थे जैसे 14 शाबान की रात को होते थे, जैसे 16। आज भी सऊदी अरब वही तवातुर से चला रहा है, पूरी अरब दुनिया में, मिस्र में भी, इंडोनेशिया में भी, ये सिर्फ कमबख्ती कहाँ आई हुई है? इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो यहाँ कोई अलग से इस्लाम नाजिल हुआ है भाई? यहाँ कोई अलग से जिब्रील के अलावा कोई और फरिश्ता आया जो यहाँ वही करके गया है? तो पहली बात तो ये कि ये अमल अगर साबित है, पहली बात तो बल्कि साबित ही नहीं है। नबी से कब्रिस्तान जाना किसी मुस्तनद रिवायत से साबित इस रात में साबित बोलो नहीं है। दूसरी बात, अगर मान लिया जाए तो फिर नबी की खुसूसियत है, सुन्नत नहीं है, क्योंकि सहाबा ने नहीं किया। तीसरी बात, मान लो कि अगर नबी ने किया है और सहाबा ने नहीं भी किया फिर भी सुन्नत है, तो जिंदगी में एक दफा नबी गए हैं, हर साल अगर मान लिया जाए गए हैं तो फिर जिंदगी में एक, आप तो हर साल जा रहे हो। चौथी बात, अगर ये भी मान लिया जाए कि हर साल सुन्नत है, वो तो कोई दलील नहीं है इसकी, मान लो, तो फिर कैसे सुन्नत है? चुपके से अंधेरे में, आप अकेले अंधेरे में गए, अम्मी आयशा को भी पता नहीं चलने दिया, और आज कैसे जा रहे हैं? जत्थे बना बना के वहां हार फूल वाले, गोले गंडे, आवाजें आ रही है कि नहीं आ रही? करमंडे, करारे पापड़े, ये सारी जो स्टेशन पे आवाजें आती हैं, जो ट्रेन वंस अपॉन अ टाइम, हम लोकल ट्रेनों में, वो जो हम ट्रेनों में सफर करते थे ना, तो वो 50-50 में दिखाया, ये 50-50 में दिखाया है कि पेशावर, लाहौर से कराची ट्रेन आ रही है बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों। तो पुराने जमाने की 50-50 आता था ना, उसमें ट्रेनों का नक्शा खींचा है। उसमें ये था कि बच्चे ट्रेन में बैठे कराची से, लाहौर से कराची आने के लिए। जब ट्रेन कराची पहुंची है तो बच्चे बड़े हो चुके थे। बच्चे क्या हो चुके थे? तो उनके जो पैंटें थी ना वो चड्डियां बन चुकी थी, बड़े होते चले गए और पैंटें चड्डियां। और एक दिखाया था कि एक बूढ़ा था, एक जवान था, वो बूढ़ा हो चुका था। तो ट्रेनें बहुत लेट होती थी ना पहले, तो नक्शा खींचा था। तो जब वो ट्रेन कराची पहुंची है ना, तो वो जवान तो बूढ़ा हो चुका था। उसने खिड़की से हाथ निकाला, बोला कराची आ गया। उन्होंने कहा आ गया, ये कहा और वो इंतकाल कर गया। उन्होंने कहा कि इसकी जिंदगी पूरी हो चुकी। तो वो जो स्टेशनों पे गरम अंडे, करारे पापड़े और तीसरी आवाज क्या आती है? गोले गंडे, ये सारी आवाजें अभी कहाँ आ रही हैं? स्टेशन में और कब्रिस्तान में कोई फर्क नहीं। और वो हशर देखो जाके, एक जत्था बना हुआ है, कव्वालियां चल रही हैं। तो ये कौन सा इस्लाम है? ये जहन्नम में क्यों छलांग लगा रहे हो इस्लाम का लेबल लगा के? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ लोग कुर्बे मैदान हशर में ना हौज़े कौसर का पानी पीने के लिए आएंगे। फरमाया उनके चेहरे कैसे होंगे? मुसलमानों वाले। तो मैं ये कहूंगा मेरे उम्मती हैं, लेकिन फरिश्ते उनको हटा देंगे। तो मैं कहूंगा ये तो मेरे उम्मत, हुलिये से लग रहे होंगे ना, ड्रेसिंग से लग रहे होंगे, ये नबी के उम्मती हैं, तो फरिश्ते उनको हटा देंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे ये मेरे उम्मती हैं, इनको क्यों हटा रहे हो? तो अल्लाह ताला, फरिश्ते कहेंगे कि इन्होंने आपके जाने के बाद आपके दीन में नई नई चीजें ईजाद कर ली। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाएंगे? सोहकन सोहकन, दूर करो इनको मुझसे, दूर करो, क्योंकि पैगंबर के दीन को इन्होंने तब्दील किया है, कोई छोटा मोटा जुर्म नहीं किया इन्होंने। तो इस्लाम साफ सुथरा दीन है भाई, उसमें एडिशन की इजाजत नहीं है। तो मत जाया करो इस रात कब्रिस्तान। जो काम है, जो जमहूर की राय है, हदीस तो इस बारे में भी ज़ईफ है, लेकिन कसरत ताद्दुद तुरुक की वजह से बहुत से उलमा कहते हैं हसन है। तो करने का काम इन रिवायात की रोशनी में सिर्फ एक है, इनफिरादी इबादत। क्या है भाई? वो भी जत्थों की शक्ल में नहीं, इज्तिमाई नहीं, और कोई मखसूस क़िरातें नहीं है कि पहली रकत में ये, दूसरी रकत में ये मैसेज भी घूम रहे होते हैं इस रात में, जो यूं कर करके इबादत करेगा, पहली रकत में ये, दूसरी में ये। सब साबित नहीं है भाई, कुछ भी साबित नहीं है इनमें। सिंपल जैसे नमाज पढ़ी जाती है ऐसे नमाज, दुआ जैसे मांगी जाती है ऐसे दुआ। और याद रखो जो लैलतुल कदर है ना, सबसे अफजल तरीन रात रमजान के आखिरी एक है। लोग आजकल उसको ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहे हैं। तो कब्रिस्तानों के हालात जाके देखो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान का सबसे आखिरी दर्जा ये है, सही बुखारी की हदीस है, सबसे आखिरी दर्जा ये है कि रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा दिया। यानी कोई रास्ते में तकलीफ दे चीज अगर पड़ी हुई है, आप उसको नहीं हटाते, तो इसका मतलब आप ईमान के आखिरी दर्जे पे भी नहीं हो। आपको अपने आप को मोमिन कहने का हक ही नहीं है। आपको परवाह ही नहीं है कि लोग इससे तकलीफ में आ रहे हैं और आप उनकी तकलीफ दूर करने की कोशिश नहीं करते। मुझे एक बात बताओ, तकलीफ आपने नहीं डाली, डाली किसने है? बोलो, किसी और ने। लेकिन आप उसको दूर करने का इंतजाम नहीं कर रहे। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको वो अजियत में, आप वहां रहते हो, फिर भी आप ख्याल नहीं कर रहे।
یہاں ایک دفعہ کیا ہوا, لوگوں نے کیا کیا, کھدائی ہوئی تھی تو مٹی ڈال کے نا ادھر سڑک پہ ڈال دی, وہ اسپیڈ بریکر بنا دیا اس سے مٹی کا. اب بائکوں والے, گاڑیوں والے جو عادی ہیں اس روڈ پہ آنے کے, ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہاں اسپیڈ بریکر ہے, وہ آ رہے ہیں اور تھاڑ تھاڑ گر رہے ہیں. بھائی کسی کو جو نہیں رینگ رہی کہ اس کو ختم کرو, جو گرتا ہے وہ کلابازیاں کھا کے بس اٹھتا ہے چلا جاتا ہے کہ چلو مجھے تو پتا چل گیا, آپ اگلا خود ہی تجربہ کر لے. کتنی یار بے دردی کی بات ہے. میں اٹھا, میں نے محلے والوں کو جمع کیا, میں نے کہا مزدور لاؤ, اس اسپیڈ بریکر کو ختم کرو, یہاں پہ سر پھٹ رہے ہیں لوگوں کے. بہت خدا کی قسم بے حس قوم ہے ہم لوگ. شب برات کے حلوے مانڈے اور ان کے علاوہ ہمارا مذہب ہی نہیں ہے, برباد ہیں ہم لوگ. حلوے مانڈے تیجے پہ دیکھ لو نا, دیگوں کے ڈھکن کیسے کھلتے ہیں, مردہ مر گیا, رو رہے پیٹ رہے, بریانیاں نہیں چھوٹ رہی اور وہ قورمے نہیں چھوٹ رہے ان سے. اسلام میں دیگے پھوڑنا سنت نہیں ہے, اسلام میں روزہ رکھنا سنت ہے, کھانے پینے سے ناغا کرنا سنت ہے اسلام میں. میلاد شریف کا کھانا الگ اور 11ویں کا کھانا الگ, دیگوں کے ڈھکن وہ جو مردوں کے کھانے الگ ہیں, تیجوں کے الگ ہیں, 40ووں کے الگ ہیں, شب برات کے پھوڑنے پھاڑنے والے حلوے مانڈے الگ ہیں, ربیع الاول کے حلوے مانڈے الگ ہیں. کدھر لے کے جا رہے ہو بھائی آپ امت کو؟ جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس پیغمبر نے 2 دن کھانے کے ہمیں بتائے ہیں, ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ اور ایک ولیمہ, چوتھا اور ایک عقیقہ بھی ہے, 5واں کوئی کھانا نہیں ہے. پھر کھلانا ہے, بس غریبوں کو کھلاتے ہیں, غریبوں کو کھلاتے ہیں. قرآن میں جگہ جگہ کہا آتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ, یہ لوگ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں. ایسے کھلاتے ہیں دائیں ہاتھ سے دے رہے ہیں, بائیں کو بھی پتا نہیں چل رہا. کبھی دکھانے کے لیے بھی کھلاتے ہیں تاکہ لوگوں کو, وہ بھی کوئی خاص ٹائم پہ نہیں, جب ضرورت ہو. غریب کو ضرورت ہے پیر کے دن, آپ 11ویں کے دن کھلا رہے ہو اس کو, یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ تبھی آپ کو پتا ہے اسلام نے زکوٰۃ رمضان میں نہیں رکھی ہے, تو ہم نے بنا لی ہے رمضان میں. اسلام نے کہا ہے کہ سال گزرنے پر زکوٰۃ لازم ہے. اب ہر ایک کا سال دوسرے سے مختلف گزرے گا. جب آپ صاحب نصاب ہوئے, آپ کے پاس 1 محرم کو گولڈ آیا اور صاحب نصاب بنے, تو اگلے سال 1 محرم کو زکوٰۃ ہے, رمضان کو نہیں ہے. کیوں؟ کسی کے پاس 2 محرم کو, کسی کے پاس 3 محرم کو, کسی کے پاس 4 ربیع الاول کو پیسہ آ رہا ہے نا. وجہ کیا ہے کہ پورے سال پیسہ سرکولیٹ کرتا رہے اور مالداروں کی زکاتیں پورے سال نکلتی رہیں, کیونکہ غربت پورے سال آتی ہے, صرف رمضان میں لوگ غریب نہیں ہوتے. ہاں رمضان آ گیا تو اسلام کہہ رہے ہیں اب دو کے تو ڈبل ثواب مل جائے گا تمہیں, لیکن واجب اس وقت تھوڑی ہوئی ہے تاکہ پورے سال زکاتیں نکلیں, غریب پورے سال. ہم انتظار کر رہے ہیں کہ مرے گا تو تیسرے دن دیکھ کا ڈھکن کھلے گا اور غریب کو کھانا ملے گا. یہ کھانے پہ غریب کو ثواب, جو کھلانے والا ہے اس کو ثواب نہیں ملتا, کیونکہ یہ شریعت کی مرضی کے خلاف ہے. کوئی ٹائم نہیں رکھا. اللہ نے فرمایا کہ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ. اللہ کہتے ہیں ہمارے نیک لوگ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں اور غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں بھوک کے دن. 11ویں دن کھلاتے ہیں, میت کے تیسرے دن کھلاتے ہیں, یہ نہیں ہے. کب کھلاتے ہیں؟ جب بھوک کا دن ہو, جب غریب کو کیا لگ رہی ہو. بولتے کیوں نہیں بھائی؟ جب بھوک لگ رہی ہے. کوئی ٹائم نہیں ہے کھلانے کا, بھوک لگ رہی ہے وہ ٹائم ہے کھلانے کا. بھوک تو ربیع الاول میں بھی لگتی ہے, محرم میں بھی لگتی ہے, سفر میں بھی لگتی ہے. یہ کیا بات ہے کہ آپ کو خاص دنوں میں فرض کر لیے کہ غریب کو بھوک لگ رہی ہے, باقی دنوں میں نہیں لگ رہی ہے. اپنی طرف سے کیوں اسلام میں ایڈیٹنگ کر رہے ہو بھائی؟ ایڈیٹر رکھو, اپنے بیانات کو ایڈٹ کروا لیا کرو اس سے. اپنی باڈی کو جو ہے نا, جو ٹرینر ہوتے ہیں ان کے پاس جا کے بولو پیٹ نکل گیا تھوڑا کم کر دو, کم ہو گیا تھوڑا بڑھا دو. یہ سب چیزیں ٹھیک ہے, اسلام جیسے ہے ایز اٹ از ویسے ہی رہنا, تو اس میں چینجنگ مت کرو. تو اسلام میں بار بار میں بات کہتا ہوں, کھانا پینا صرف کتنے موقع پر, ایک بقرعید میں, اس میں صرف کھلانا نہیں ہے بلکہ کھانا بھی سنت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقرعید کے دن جب تک قربانی کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تناول نہیں فرماتے, کوئی اور چیز نہیں کھاتے. اور اس کو کیا قرار دیا؟ اللہ کی طرف سے ضیافت. ہم کھاتے ہیں قربانی کا گوشت, تسلی سے کھاتے ہیں. کیوں؟ ہمارا رب ہمیں اس دن روزہ رکھنے سے منع کر رہا ہے کہ میری طرف سے دعوت ہے, آج تمہیں روزہ رکھنے کی اجازت. ایام اکل و شرب حدیث میں آتا ہے, کھانے پینے کے ایام ہے. تو صرف کھلانا سنت نہیں ہے, اس میں کھانا بھی کیا ہے, اور گوشت ہے, حلوے مانڈے اس میں بھی بولو نہیں ہے. گوشت کھاؤ تو پتہ چلتا ہے کوئی بندہ ہے, حلوے کھا کے تو آڑا ترچھا ہو جاتا ہے آدمی. گوشت خور ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج ایک ڈاکٹر آئے شوگر کے, انہوں نے بولا کہ, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ گوشت کا کیا ہے؟ کہتے ہیں بھائی ویجیٹیرین کہتے ہیں کہ گوشت کھانے سے عمر کم ہوتی ہے. انہوں نے کہا جھوٹ بولتے ہیں. انہوں نے کہا جو گوشت کھائے گا وہ تگڑ تگڑ دوڑے گا, ٹماٹر کھا کے آدمی کی اسپیڈ تیز نہیں ہوتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوڑے گا اس لیے کہ وہ جو فاسٹ بالر تھا نا شعیب اختر, انڈیا کے ایک بالر سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی اتنی فاسٹ بالنگ کیوں نہیں ہے جو پاکستانی بالر کی ہے؟ انہوں نے کہا وہ گوشت کھاتے ہیں, ہم گوشت
آگے بھی چیزیں ہیں وہ میں بھی بتاؤں گا نہیں گوشت کھانے سے کیا ہوتا ہے. خیر, تو دوسرا ہے عید الفطر پہ, اس میں بھی حلوے مانڈے نہیں, کھجور ہے, میٹھا. ہمارے نبی نے کیا کھایا ہے؟ آج کل کے جو حلوے مانڈے آ رہے ہیں یہ تو بدعت ہے, یہ تو سنت ہو ہی نہیں سکتے. ہمارے نبی ہمیں ایسی چیز کھانے کا حکم دیں گے ہماری صحت کا بیڑا غرق ہو رہا ہو. کتنا گھی اس میں ڈلا ہوا ہوتا ہے, اور یہ گھی نہیں, وہ ڈاکٹر عفان کا ایک کلپ بڑا ٹائٹ آیا, مجھے بے اختیار ہنسی آئی وہ کلپ دیکھ کے نا, اس لیے میں نام لینے میں, کیونکہ مجھے ہنسی بہت خاندانی قسم کی آئی تھی, میں نے کہا میں نام لے کے بتاؤں گا. تو ڈاکٹر عفان نے ایک پراٹھا دکھایا, بولا یہ ڈیزل کا پراٹھا ہے. میں گھر والوں کے ساتھ بیٹھا تھا ایک دم کلکلا, میں نے کہا ڈاکٹر نے بہت خاندانی طریقے سے ان پراٹھوں کو ایکسپوز کر دیا ہے. مجرموں کو ایکسپوز کیا جاتا ہے نا, بالکل صحیح کہا. یہ پراٹھے کس کے ہیں؟ یہ ڈیزل کے پراٹھے ہیں. 20 دن پرانا گھی ہوتا ہے, پکا پکا کے نا اسی میں کیا بن رہا ہے. تو آپ جو حلوے خرید رہے ہو اور جو گھر میں بن رہے ہیں, یہ کہ زیتون کے پکے ہوئے حلوے ہیں, کھائے جا رہے ہو. تو ہمارے نبی کی جو سنت ہے وہ کیا ہے؟ روز, ہاں عید الفطر میں وہ بھی اتنا تھوڑی کہ 6 ڈبے کھا لیے ہوں گے بھائی. عید یہ شو کرنے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے, آج کھانے پینے کا دن ہے, 30 دن ہم نے روزے رکھے ہیں, تو اب اللہ کی نعمت کا شکر ہے پورے کھا لیے آپ. اور اس میں یہ حکمت بھی تھی کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے, تاکہ ہم کھانے میں جلدی کریں گے. کیونکہ شریعت کی چاہتی ہے کہ جب نہیں ہے تو پھر نہیں ہے, جب ہے تو پھر ہے. جبھی تو افطار میں جلدی کا حکم ہے نا, جب روزے کا ٹائم ختم تو اب کھاؤ. اب خام ہمیں تقوی کا وہ نہیں چادر اوڑھ کے بیٹھو کہ جی ایکچولی اللہ نے تو کہا افطار کر سکتے ہو, اب میں 1 گھنٹہ اور ڈیلے کروں. جب اللہ نے روکا تھا رک گئے, جب اللہ نے پرمیشن دے دی تو اب کیا ہے؟ کھانا عبادت ہے. تو دوسرا کھانا کب ہے اسلام میں؟ عید الفطر. اور تیسرا وہ بھی یہ حلوے مانڈے نہیں ہیں, یہ والے حلوے نہیں ہیں جو آج کل آ رہے ہیں, ڈیزل کے پکے ہوئے حلوے, ڈیزل میں بنے ہوئے حلوے. اور تیسری چیز ولیمہ, اس میں بھی گوشت کا تذکرہ کہ بھئی شادی ہوئی ہے کسی مسلمان کی, فیملی پلاننگ والوں کی ایسی کی تیسی ہو گئی نا کہ اب کیونکہ شادی ہوگی تو اب آبادی بڑھے گی, تو اللہ میاں نے کہا کہ فیملی پلاننگ والوں کو بتا دو کہ ہم خوش ہیں اس پہ. اور پہلی شادی پہ جو ولیمہ ہے وہی دوسری پہ بھی ہے, وہی تیسری پہ بھی ہے, وہی کیا ہے. تو ولیمے کی اسلام میں بڑی ویلیو, اور آپ نے فرمایا اولم ولو بشاتن, ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکرا ہی کیوں نہ ہو. اس میں بھی گوشت آ گیا نا, گوشت آ گیا نا اس میں بھی, تو بکرا ہی کیوں نہ ہو, گوشت کھلاؤ. اس میں بھی حلوے مانڈے کا تذکرہ. کہیں سفر میں ضرورت تھی تو نبی نے سب سے کہا کہ جو دسترخوان پہ لے آؤ, اس میں جو جس کے پاس تھا لے آئے. نارملی اس میں بھی کیا ہے, کوئی وزن بڑھانے والی چیز اسلام آپ کو بولو نہیں کھلا رہا کہ جس سے حلوے مانڈے کھا. اور افسوس ہے مذہب کے نام پہ تو نہیں, آپ ڈیزل کے کھاؤ, آپ ڈیزل کے پکے ہوئے حلوے کھاؤ آپ, لیکن مذہب کا لیبل نہیں لگاؤ. اب تو شب برات کے نام پہ جو آج کی رات جو حلوے کھائے جا رہے ہیں وہ تو مذہب کا لیبل لگا کے نا, ورنہ کل کیوں نہیں پکے یہ حلوے؟ آج اس لیے پک رہے ہیں مقدس رات سمجھ کے حلوے مانڈے پک رہے ہیں آج. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم ولو بشاتن, ولیمہ کیوں بھائی؟ شادی اسلام میں چھوٹا کام نہیں ہے. اللہ بھی بہت خوش ہوتے ہیں, اللہ کہتے ہیں آج جو ہے نا رخصتی بھی ہو گئی اور دلہن تمہارے گھر آئی, تمہارے گھر میں ایک خاندان میں ایک فرد کا اضافہ ہو گیا. تو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں اضافہ ہونے سے ٹینشنیں آتی ہیں, اللہ کہتے ہیں نعمتیں آتی ہیں. تو اللہ کہتے ہیں اب کیا کرو, خوشی مناؤ. اور آپ نے اتنی تاکید کی, فرمایا جس نے ولیمے کی دعوت کو ٹھکرایا فقد عصا ابا القاسم, اس نے میری نافرمانی کی. اس لیے ولیمے کی دعوت کو قبول کرنا بھی بہت ضروری ہے اگر آپ کا کوئی ریلیشن ہے. میں اس لیے نہیں کر رہا کہ میں پھر ولیمے کی دعوتوں میں ہی جاتا ہوں روزانہ, مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں. میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا فلانے, اب ہمارے تعلقات تو بہت ہیں, مفتی صاحب بچپن کا دوست ہوں, ولیمہ چلے گئے, کھا رہے ہیں وہاں بیٹھ کے, پھر اگلے دن ولیمہ, 3-4 دن کے بعد میں نے کہا ہم تو یہی رہ جائیں گے مرغے پھوڑنے والے, اور ہمارا کوئی تو یہ کیا, اس لیے تھوڑی مولوی بنے کہ سارا دن بیٹھ کے کھاتے رہیں. تو پھر میں نے منع, کیونکہ نبی نے جو فرمایا تھا تو وہ کبھی کبھار ہی دعوتیں ہوتی تھی نا, یہ تو نہیں کہ روز ہی دعوت ہو رہی ہے تو روز ہی آپ جا رہے ہو اور کوئی دنیا میں کام نہیں ہے آپ کا کیا. تو اس لیے میں نے کہا بھائی ہم نہیں کھائے, ٹائم نہیں ہمارے پاس. تو نبی نے اور بھی ہمیں احکامات دیے ہیں دین کی خدمت کے, خالی ولیمے کھانے کا حکم نہیں دیا. لیکن بہرحال ولیمہ بھی ایک اہم حکم ہے. تو اور پھر چوتھے نمبر پہ کیا, دوسری شادی میں بھی ولیمہ ہے, یہ بتانے کے لیے کہ آپ کو اس بالکل بھی شرمندہ نہیں ہونا چاہیے, خوشی مناؤ. تو تیسری میں بھی ہے, چوتھی میں بھی ایسے ہی ولیمے. اور اس کے بعد ہے عقیقہ, کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو پہلا ہو, دوسرا ہو, تیسرا ہو, 10واں ہو. فیملی پلاننگ والے تو کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے, جھوٹ بولیں گے کہ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے کہ آبادی بڑھنے سے دنیا میں مسائل ہو رہے ہیں. حالانکہ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ یہ ہے کہ جتنے بچوں کا گروتھ ریشو ہونا چاہیے وہ خطرناک حد تک گر چکا ہے. ان کمبختوں کو یونائٹڈ نیشن کی رپورٹیں بھی نہیں پتا ہوتی ہیں, اور جن ملکوں نے بچے روکے ان کا حال تو جا کے دیکھو, کیسے تباہی بربادی کے کنارے پہ اتنی ترقیوں کے باوجود کھڑے ہوئے ہیں. تبھی تو تمہیں ویزے دے دے کے بلا رہے ہیں کہ افرادی قوت نہیں ہے ان کے پاس, سمجھتے ہو. تو خیر اللہ میاں نے کہا جب بچہ پیدا ہوگا خوشی مناؤ, اور لڑکا ہے تو 2 بکرے, لڑکی ہے تو 1 بکرا. لڑکے میں نیچرلی خوشی زیادہ ہوتی ہے, نعمت وہ بھی ہے,
وہ بھی عذاب نہیں ہے بیٹی. اگر عذاب ہوتا تو اللہ تھوڑی کہتا بکرا کاٹ کے کھلاؤ اس کو. اللہ کہتے اب تو غم مناؤ. نہ نہ نہ, وہاں بھی ایک بکرا بنتا ہے تو وہ بھی خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ, تو وہ بھی کھانا ہے. وہ اس میں تبھی عقیقے کا کھانا خود بھی کھایا جائے گا, اس سے اوائڈ کرنا ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح بقرعید کا گوشت خود بھی کھایا جائے گا. صدقہ خود تھوڑی کھاتا ہے انسان, دوسروں کو کھلاتے ہیں, تو خود بھی کھانا ہے. تو میرے بھائی یہ 4 کھانے ہیں, اس کے علاوہ سب کیا ہے؟ اس کے علاوہ روزے ہیں اسلام میں. پیر کا روزہ, جمعرات کا روزہ, پھر ایام 20 کا روزہ, رمضان کے روزے, 10 محرم کا روزہ اور یوم عرفہ کا روزہ, اور پھر اس کے علاوہ ویسے ہی بھی روزے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں بعض دفعہ روزے رکھنے پر آتے رکھتے ہوئے چلے جاتے بغیر کسی دن کے تعین, پھر چھوڑنے پر آتے چھوڑتے چلے جاتے. یعنی ایسا بھی نبی کی سنت ہے کہ پھر پیر جمعرات نہیں, بلکہ آپ نے کہا چلو اب روزوں پہ روزہ, طویل عرصہ روزے رکھے, پھر طویل عرصے تک روزے چھوڑ دیا آپ نے. یہ ہے نبی نے فرمایا سب سے بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. ایک دن روزہ ایک دن ناغا, ایک دن روزہ ایک دن ناغا. اور آج کیا ہے سب سے بہترین دیگ؟ آج جو ہم مذہبی لوگوں سے پوچھیں تو وہ کیا بھائی, سب سے بہترین حلوہ وہ فلانے کمپنی کا ہے, سب سے بہترین لڈو فلانی کمپنی کا ہے. سب سے جو نتیجہ نکل رہا ہے سب سے بہترین 11ویں کا حلوہ وہ کہاں کا ہے؟ وہ فلانے کمپنی کا ہے. سب سے بہترین اور کیا ہوتے ہیں چمچم. چمچم اور رسگلے میں کیا فرق ہے؟ مجھے تو ایک ہی جیسے لگتے ہیں. خیر تو وہاں کا ہے. ابے بھائی یہ تمہارا ہیڈک ہے, یہ اسلام کا نہیں ہے. اسلام روزوں کو پروموٹ کر رہا ہے, کھانے پینے کے بھی کچھ رکھ دیے, بس تھوڑے سے مواقع رکھ دیے, اس کے علاوہ نہیں ہے. اس کے علاوہ تو روزے ہیں. تو خدا کے لیے اس شب برات میں ڈیزل کے حلوے بولو مت کھاؤ, اور دیسی گھی کے بھی مت کھاؤ, زیتون کے بھی مت کھاؤ, کیونکہ یہ بدعت ہے. آپ اس رات کو کیوں بنا رہے ہو؟ بنانا ہے تو اگلے دن بنا لیتے, 2 دن پہلے بنا لیتے. اسی رات کو بنانا اس کی علامت ہے. آپ اس عمل کو شریعت کا حکم سمجھتے. تو اگر نہیں بھی سمجھتے تو بدعت کی تائید تو ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ تو جو کرنے کا کام ہے اللہ اللہ کیا کرو, مسجد میں بیٹھ کے, گھر میں بیٹھ کے, بس یہ اس کو فوکس کرو, اس کے علاوہ کچھ بھی کرنے کا نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو ابھی چھوڑو بھی لمبا قصہ ہو جائے گا, اور یہ جو اس رات کو لوگ نہا دھو رہے ہیں, تیار ہو رہے ہیں, تو بھائی اسلام میں عیدیں دن میں ہوتی ہیں, رات میں تہوار نہیں ہوتے. ویسے کوئی پسینہ آیا ہوا تو نہا لے بندہ, کوئی وہ تو جب بھی موقع ہو نہا لینا چاہیے. اس رات کے اسپیشل نہا دھو کے تیار ہوتے ہیں کہ جی آج جو ہے وہ خوشی کی رات ہے. نہ اگر ہے تو عبادت کی ہے بس, اس کے علاوہ نہیں ہے. تو نئے نئے کپڑے پہن رہے ہیں جو تہوار کے, تو اسلام کے تہوار راتوں کو نہیں ہوتے, راتوں کو غیر مسلموں کے تہوار ہوتے ہیں. عیسائی کرسمس کب مناتے ہیں؟ رات 12 بجے کے بعد. اور ہم عید الفطر, عید الاضحیٰ کب مناتے ہیں؟ صبح صبح. کتنا پیارا روحانی ایک نور برس رہا ہوتا ہے آسمان سے, کتنا پیارا ٹائم ہوتا ہے. صبح صبح اجلے, رات کی نیند پوری ہو چکی ہوتی ہے, تیار ہو کے مسجدوں میں آتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, پھر جا کے قربانی کرتے ہیں. اور عید الفطر میں جو ہے اس دن ہمارا روزہ نہیں ہوتا, 30 دنوں کے بعد چھوٹ ملتی ہے. کیسی روحانیت ہوتی ہے, کیسے لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوتے ہیں. راتوں کو تہواروں میں تو گناہ کا, شباب کباب کا خطرہ ہوتا ہے. تبھی کرسمس کی راتوں میں بہت زیادہ شراب پی جاتی ہے. اسلام نے تہوار دن میں رکھ دی, اور تاکہ بتیاں ہی نہ لگا سکو, یہ بھی ایک بڑا فائدہ ہے. راتوں کے تہوار میں لائٹنگ ہو سکتی ہے, دن کے تہوار میں سورج کوئی لائٹنگ کرنے کا موقع دیتا ہی نہیں ہے. تو اللہ نے کہا ان کے تہوار کو سادہ رکھو, یہ بتیوں کا خرچہ ہی نہ ہو, ان کا دن میں رکھ لو. تو اس لیے اسلام میں کوئی بھی عید رات کو نہیں ہوتی, دن میں ہوتی ہے, دن میں منائی جاتی ہیں. راتوں کو تو سونے کے لیے اور عبادت کے لیے اللہ نے رکھا ہے. گھر میں رہو راتوں کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو جلدی سے آپ سے معاہدے کروا لوں. اس رات میں آپ لوگوں نے قبرستان نہیں جانا. ہاں میں وہ حدیث مکمل کر لوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے راستے میں تکلیف دہ چیز اس نے نہیں پھینکی کسی اور نے تھی, لیکن یہ کمبخت اٹھا نہیں رہا, تو آپ نے فرمایا یہ ایمان کے آخری درجے میں بھی نہیں ہے. جیسے میں نے بتایا نا وہ اسپیڈ میں, پھر میں نے لوگوں کو جمع کیا, میں نے کہا ہٹاؤ یار, کسی مزدور کو بلاؤ, لوگ آڑے ترچے ہو رہے ہیں, گر رہے ہیں, بس دکھ تماشا دیکھ رہے ہیں, بس اتنی مدد کر لیتے ہیں, جا کے بندہ اٹھا لیتے ہیں بائک سے گرا ہوا ہے. تو یہ بہت غلط ہے, جرم ہے, یہ بے حسی ہے. گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے, آپ کے گھر کے قریب ہے, آپ فوراً ڈھکن رکھواؤ. لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے اپنے بچوں کو بتا دیا بیٹا یہاں سے گزر کے جاؤ. آپ کے ساری دنیا کے بچوں کو تھوڑی پتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے, ہمارے پڑوس میں ایک واقعہ ہوا تھا, بالکل پڑوس میں نہیں تھی, 2-4 گلیاں چھوڑ کے. صبح یار کیا گزرتی ہوگی ماں باپ پہ, کیا قیامت. اپنے بچوں کا رکھ کے سوچو. ایک فیملی تھی, بڑے اسٹیبل لوگ تھے, بڑا بزنس تھا ان کا. 6-7 سال کا بچہ صبح سے غائب, تلاش کر رہے ہیں, مسجدوں میں اعلانات ہو رہے ہیں, ماں باپ پریشان, بچہ کہاں اغوا ہو گیا. بھائی اس وقت یہ کیمرے بھی نہیں ہوتے تھے, یہ کیمرے تو آج سب کو چاہیے اپنے گھروں کے باہر لگانا. اس سے بہت حادثات بہت حد تک کنٹرول ہو جاتے ہیں. اس سے خرچہ ہی نہیں کرتے نا, جیب سے نکلے گا کہاں, فالتو چیزوں میں خرچہ ہو رہا ہے. تو اب وہ کیا ہے کہ وہ
اعلان ہو رہا ہے, مسجد سے بھی اعلان ہوا, سب پریشان ہیں. کسی عقل مند نے بولا کہ یہ گٹر کا ڈھکن ایسے لگا ہوا تھا کہ کوئی پاؤں رکھے تو یوں ہو جاتا تھا. وہ کسی عقل مند نے کہا, دوپہر 2 بجے کا ٹائم تھا, یار دیکھ لو. میں نے کہا نہیں یار ادھر کدھر. بھائی دیکھا ہے, اس کے اندر مرا پڑا ہوا تھا بچہ, بڑا خوبصورت سفید کلر کا بچہ. 6-7 سال میں بچے کی طرف کیسی ماں باپ کی اٹریکشن ہوتی, کیا گزری ہوگی قیامت بچے پہ بھی اور ماں باپ پہ بھی. تو یہ غفلت ہے بھائی. جب آپ کو پتا ہے گٹر کا ڈھکن جو ہے وہ اس کا بیلنس آؤٹ ہے تو فوراً اس کی اصلاح ہونی چاہیے نا, فوراً اصلاح ہونی چاہیے اس کی. تو نبی نے فرمایا جس نے راستے سے تکلیف دہ چیز نہیں ہٹائی وہ ایمان کے آخری حصے پہ بھی نہیں ہے. کیا مطلب؟ وہ مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہے. تو جو راستے میں تکلیف دہ چیز پھینکے وہ کہاں سے مومن ہوگا؟ اور جو شب برات کے نام پہ پھینکے, مذہب کے نام پہ پھینکے. آپ کوئی بھی ایسا کام کر رہے ہو جسے ٹریفک جیم ہو رہا ہے, خدا کی قسم کانٹے سے اور راستے میں کوئی پتھر پڑا ہوا ہو نا, اس سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا ٹریفک جیم ہونے سے ہوتی ہے. گاڑیاں پھنس جاتی ہیں, کس قدر ایک عذاب ہوتا ہے, اذیت میں ہوتا ہے انسان, اور پتہ بھی نہیں ہوتا کراچی میں جب ٹریفک جیم ہو تو میں پہنچوں گا کب گھر میں. آج یہی ہو رہا ہے قبرستانوں میں, جہاں قبرستان کہیں بھی آ گیا نا وہ پورا ٹریفک جیم پڑا. آپ کا 10 منٹ کا سفر ہوگا 1.5 گھنٹے میں ہوگا. اور ابھی یہ پھڈا بھی اسی وجہ سے ہو رہا تھا, گلی میں جو شور شرابے کی آوازیں آ رہی تھی نا آپ لوگوں, وہ بھی اس لیے سارا ٹریفک قبرستان کی وجہ سے ایک طرف ہو. قوالیاں چل رہی ہیں, دھمال چل رہے ہیں. قرآن میں اللہ نے کہا کہ یہودی بڑے تھے نا, وہ لوگوں سے پیسوں کی خاطر دین کو بیچا کرتے تھے. تو مسلم میں بھی ایسے اسکالرز ہیں. دیکھو مسلمانوں میں اور یہودی میں فرق یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے نا, تو اس لیے مسلمانوں میں سارے علماء کبھی بھی غلط نہیں ہوں گے, کیونکہ اللہ اب نیا نبی نہیں بھیجے گا. وہ علماء انبیاء کے وارث ہیں, حدیث سے پتہ چلا. لیکن یہودیوں میں تو بہت سارے غلط ہو گئے تھے, سارے تو ان میں بھی غلط نہیں ہوئے لیکن بہت سارے. تو امت میں ایک بہت بڑا طبقہ حق پر بھی رہے گا, لیکن ایک بہت بڑا طبقہ وہی کام کرے گا جو کس نے کیا. تو یہ جو شف والی سرکار نے کیسے مذہب کے نام پہ بیوقوف بنایا ہے, بات بات پہ نام, یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ کون لوگ ہیں جو اپنے ایمان کو بیچتے ہیں؟ اور اسی طرح یہ جو شب برات کے نام پہ قبرستانوں کو آباد کیا ہوا ہے, حلوے مانڈوں میں لوگوں کو لگایا ہوا ہے, یہ بھی وہی انہی لوگوں میں داخل ہیں بھائی جو اللہ کی آیات کو چند ٹکوں کے بدلے میں بیچ رہے ہیں. اللہ کی آیات کو بیچنے کا مطلب کیا؟ اس کے حکام کو توڑ موڑ کے پیش کرتے ہیں, توڑ موڑ کے پیش کرتے ہیں. تو اس لیے اسلام جو سیدھا سادہ ہے بھائی اس کو ویسے ہی رہے. کھانے پینے والا مذہب, ہاں روزے ہیں جو کھانے پینے کے بھی اللہ نے اجازت, کھان سکتے ہو, یہ نہیں کہ نہیں کھانوں میں تو اسلام میں میٹھے تو زیادہ. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کان نبی یحب الحلوہ, حلوہ عربی میں اس حلوے کو نہیں کہتے, جو حلوہ اصل میں ہر میٹھی چیز کو میٹھے کو, میٹھا تو انسان کی نیچر ہے. تو ایک حدیث کو کبھی بھی ایک حدیث کے ساتھ نہیں لیا جاتا, پوری سیرت دیکھی جائے. تو نبی کو اگر میٹھا پسند تھا تو کس طرح کا جو آپ کی زندگی میں تھا وہ کیا تھا؟ کھجور. آئی بات سمجھ میں؟ یہ کھجور پسند تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور 2-4 اس ٹائپ کے کوئی میٹھے ہوں گے, یہ والے میٹھے تھوڑی ہیں جو ہم کھا رہے ہیں, یہ کہاں سے. اور پھر دوسری طرف یہ بھی تو حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ اس امت میں آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہترین میرا زمانہ, پھر اس کے بعد والا, پھر اس کے بعد والا, پھر برائی پھیلے گی. برائی میں حدیث کے صحیح بخاری مسلم کے الفاظ کیا ہیں؟ یفشو الکذب, جھوٹ پھیلے گا, ویکثر فیہم السمن, اور فرمایا موٹاپا پھیلے. تو موٹاپا سب سے زیادہ کس چیز سے پھیلتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ میٹھا کھانے سے. تو کیا میٹھا کھانا سنت ہوا؟ پھر وہ جو حدیث ہے جس میں میٹھا پسند ہے تو ایک خاص حد تک پسند ہے, اور کون سا والا پسند ہے, ٹھیک ہے نا, کتنی مقدار میں پسند ہے, وہ تینوں حدیثوں کو ملا کے لیا جائے گا. اتنی مقدار میں نہیں کہ پیٹ بھر کے کھایا جائے. نبی نے فرمایا میدے کے 3 حصے کرو, ایک حصہ سانس لینے کے لیے, ایک پانی کے لیے, اور ایک 1/3 میدا ہے جو آپ نے کھانا کھایا ہے, اس میں میٹھا بھی کھا لیا کبھی. اور نارملی ہمارے نبی کی غذا میں چینی تو تھی نہیں نا, یہ والا چینی والا میٹھا تو ڈاکٹر سارے اس پہ متفق ہیں تو کھجور سے بہت زیادہ خطرناک ہے. تو اس لیے بھائی مذہب کے نام پہ خدا کے لیے لوگوں کو موٹا مت کرو, اور مذہب کے نام پہ ڈیزل والے حلوے بولو مت کھاؤ, نہ لوگوں کو کھلاؤ. غریب کی مدد کرو کسی بھی دن, وہ شب برات کے ساتھ خاص نہیں ہے, کسی بھی دن غریب کی مدد کرنی ہے, پیسے نکال کے دو, دائیں ہاتھ سے دو, بائیں کو پتہ نہ چلے. کبھی کبھار لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے دکھا کے بھی دے دو تاکہ لوگوں کو کیا ہو, ترغیب ہو. مجھے یاد ہے ابھی کچھ دن پہلے میں نے صدقہ دیا تو پہلے اپنے سارے بچوں کو بلا کے دیا صدقہ, تاکہ ان کو دینے کی عادت کو پتا چلے ابا دے رہا ہے تو بھائی ہم بھی پھر تو بچوں کو بھی دکھایا کرو, کبھی کبھار چھپا کے دے دی, دوستوں کو بھی دکھا کے. تم بھی باز کنجوس مکھی چوس ہوتے ہیں, ایسے ہوتے ہیں مکھی چائے میں گر جائے نا تو اسے چوس کے پھینک رہے ہوتے ہیں کہ خرچہ ہوا ہے. ایک آدمی گنڈیریاں کھا کے پھینک رہا تھا, دوسرا وہ اٹھا کے چوس رہا تھا. تو اس نے اس کو بولا کتنا کنجوس ہے, شرم نہیں آتی, کھائی ہوئی گنڈیریاں تو چوس رہا ہے. تو اس نے کہا کنجوس تو ہے, ایک قطرہ نہیں چھوڑ رہا ہے ان کے اندر. کنجوس تو کون ہے؟ تو ہے, ایک قطرہ نہیں چھوڑ رہا ہے اس کے اندر. تو میرے بھائی صدقہ کرو,
اور پھر کھانا بھی اگر کھلانا ہے تو کسی دن کے ساتھ خاص نہیں. اطعام فی یوم ذی مسغبہ. قرآن کہتا ہے سورہ بلد میں کہ اسلام یہ ہے غلاموں کو آزاد کرایا جائے اور بھوک والے دن غریب کو کھانا. تو تلاش کرو کہ بھوک والا دن کوئی بین الاقوامی سطح پہ نہیں آتا کہ 1 جنوری بھوک کا دن. نہ بھوک والے دن کا مطلب ہر غریب کا ایک بھوک کا دن ہو. اس دن اس کے پاس دہاڑی نہیں ہوتی یا روزگار نہیں ہوتا. تو ایسا دن تلاش کیا کرو, غریبوں سے جا کے پوچھا کرو کہ آج تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہے یا خالی ہے. اور یہ صرف کھانے کا تذکرہ نہیں ہے, یہ تو قرآن جزیات کے ضمن میں کلیات بیان کرتا ہے. اصل میں کھلانے کا مقصد کیا ہے کہ ہر غریب کی حاجت والے دن اس کی حاجت کو پورا کرو. تو اس میں نہ 11 تاریخ کا 11ویں ہونا ضروری, نتیجہ نہ 40واں. جب آپ کو لگے جس غریب کو علاج کی ضرورت ہے اس کو علاج کرا دیا, لباس کی ضرورت ہے اس کو لباس دے دیا. کسی بچی کی غریب کی شادیاں آج کل جہیز کے بغیر نہیں ہوتی, اس کو جہیز دلا دیا. سسرال میں کمبخت تانے دے کے مار دیتے ہیں اس کو ورنہ. اور کسی کو جو ہے جو بھی جس کی ضرورت ہے تو اس کی اور کسی آدمی کو شادی کرنی ہے تو اس کے ساتھ بھی تعاون. ہمارے یہاں خواتین کے ساتھ تو ہے کہ غریب کی بچی کی شادی ہو رہی ہے, وہ غریب کا الو کا پٹھا بھی تو ہے نا, وہ کیا کرے, وہ زنا کرے سوسائٹی میں, اس کو بھی تو پیسے چاہیے, مہر دینا ہے اس کو, اس کو تو زیادہ ضرورت ہے, اس کو کوئی کمبخت کو پوچھتا ہی نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات بھائی. وہ بھی ہو گیا جوان ہو گیا, پیسہ نہیں ہے, ٹھیک ہے تنخواہ ہے, نان نفقہ اٹھا لے گا, لیکن شادی کے موقع پہ بھی بعض دفعہ خرچے ہوتے ہیں, وہ نہیں ہے. تو اس کمبخت کو بھی اس کو کہتے ہیں جب تیری جیب میں ہے ہی نہیں تو کر کیوں رہا ہے تو شادی. بھائی جیسے بھوک کے وقت روٹی ضروری ہے نا, تو جوان آدمی کو اسی طرح بیوی کی ضرورت ہے. نئی ضرورت پوری کرو گے ادھر ادھر منہ مارے گا گند میں جا کے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے, اور نبی نے فرمایا حق علی اللہ عونہم, ثلاث حق علی اللہ عونہم, 3 لوگوں کی مدد اللہ نے واجب کی ہے. ان میں ایک وہ جو زنا سے بچنے کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہے. تو علماء نے لکھا ہے اس سے پتہ چلتا ہے جو زنا سے بچنے کے لیے نکاح کر رہا ہو اس کے ساتھ تعاون کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے, کیونکہ اللہ نے جو ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے نا, آپ وہ ذمہ داری کیا کر رہے ہو, پوری کر رہے ہو. تو اللہ خوش ہوتا ہے کہ میری ذمہ تھی تو نے لے لیا اپنے, ٹھیک ہے نا. اللہ کیا ہوگا, اللہ آپ کی بھی مدد کرے گا. تو بعض ایسے چھڑے چھاٹ بیٹھے ہوئے وہ ان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے شادی کرنے کا, منتھلی ارننگ بھی ہوتی ہے ان کی گزارے لائق کہ وہ بیوی کو کھلا سکتے ہیں, لیکن شادی کے موقع پہ جو خرچہ ہوتا ہے ولیمے وغیرہ کا, اور لوگ دے نہیں رہے ہوتے اس کے بغیر. اصل تو یہ کہ نہ کرو ولیمہ, چھوٹا موٹا کر لو, دال چاول کھلا دو, لیکن وہ لڑکی والے پھر پی جاتے ہیں اس کا. پہلی شرط ہوتی ہے کہ ولیمہ کیسے کرو گے اور جو ہے موقع پہ کیا دو گے. تو پھر ایسے موقع پہ اس کمبخت کی اگر میں وہ تمام احادیث آپ کو پڑھ کے سناؤں, پھر ایک ایک کی سند پڑھوں, پھر ایک ایک کی سند پہ بحث کروں, تو وہ بات بہت ہو جائے گی لمبی اور کلپ بہت طویل ہو جائے گا. تو ایک خلاصے کے طور پر پوری جو ایک تحقیق ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تو 15 شعبان کی جو رات ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے, اس کا نام شب برات کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے, اس لیے عرب اس کو اکثر لیلۃ النصف من شعبان کہتے ہیں کہ شعبان کے جو نصف ہے اس کی رات. خیر اس کا نام شب برات ہو, اگر اس وجہ سے برات کے اس میں اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے کہ جہنم سے بری کر دیتے ہیں, تو اس وجہ سے کسی نے نام دے دیا ہو تو ایک الگ بات ہے. لیکن اس رات میں ہوتا کیا کیا ہے, لوگ کیا کیا کر رہے ہیں, اس کی کیا شرعی حیثیت ہے, تو میں نمبر وار انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بیان کروں. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو بالکل ہی غیر ثابت ہیں. ان میں اس رات میں مٹھائی, حلوہ یا مختلف قسم کے حلوے پکا کے لوگوں میں بانٹنا, اور اس رات میں نہا دھو کے تیار ہونا, یہ اچھے کپڑے پہننا, ان 2 چیزوں کو پہلے میں انشاءاللہ بیان کروں گا. دیکھیے اسلام میں راتوں کے تہوار کا کوئی تصور نہیں ہے. اسلام میں جتنے بھی تہوار ہیں وہ دن کی روشنی میں ہیں. عید الفطر, عید الاضحیٰ, یہ ہمارے 2 تہوار ہیں جس میں ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو, یہ دن کی روشنی میں ہمیں بتائے گئے ہیں. غیر مسلموں کے تہوار رات کو ہوتے ہیں, جیسے عیسائیوں کے تہوار کرسمس آپ دیکھیں رات کو ہوتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے دن کی روشنی میں تہوار رکھے ہیں. بہت ساری حکمتیں اس میں ہو سکتی ہیں, پوری حکمتیں تو ہم نہیں جانتے, لیکن کچھ سرسری غور سے کچھ حکمتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ رات کا وقت ایسی چیز ہے جو اللہ نے عبادت کے لیے بنایا یا آرام کرنے کے لیے, سونے کے لیے بنایا. رات میں اگر آپ سیلیبریٹ کریں گے کسی بھی عمل, یعنی کوئی خوشی منائیں گے, تو اس میں انسان کی گناہوں کی طرف توجہ زیادہ جاتی ہے. جیسے آپ دیکھیں کرسمس میں شرابیں پی جاتی ہیں, اور جو بھی غیر مسلموں کے تہوار ہیں اس میں بھی چراغاں ہوتا ہے رات کے وقت. تو جبکہ ہمارے ہاں جو عید الفطر ہے وہ دن کی روشنی میں ہم نماز پڑھ کے اس کی ابتدا کرتے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شب برات کو کوئی تہوار تو نہیں مانتا. تو دیکھیں تہوار زبان سے ماننا ضروری نہیں ہے, آپ اپنے عمل سے جب کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو تہواروں میں کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کو تہوار مان رہے ہیں, یعنی آپ اس کو ایک خوشی کا دن مان رہے ہیں. تو نہانا دھونا,
یا کھانے پکا پکا کے لوگوں میں تقسیم کرنا یا خود کھانا، اور خاص طور پہ حلوہ یعنی میٹھا، یہ چیزیں تہواروں کے موقع پر ہوتی ہیں. جیسے ہم عید الفطر والے دن صبح سوئیاں بناتے ہیں، میٹھا بناتے ہیں، کھاتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں، نہاتے ہیں، کپڑے اچھے کپڑے پہنتے ہیں. جمعے والے دن بھی، جمعے میں بھی عید کا عنصر ہے حدیث میں، اس کو بھی عید قرار دیا، اس دن بھی ہم نہا دھو کے کپڑے پہنتے ہیں. تو جو لوگ 15 شعبان کی رات کو نہاتے دھوتے ہیں، اسپیشلی اس رات کو کہ بھئی آج کوئی تہوار ہے یا آج کوئی خوشی کا دن ہے، اور مٹھائیاں کھاتے ہیں یا حلوے پکاتے ہیں، تو وہ زبان سے اس کو تہوار نہ بھی کہیں، اپنے عمل سے یہ بتاتے ہیں کہ یہ تہوار ہے، جبکہ یہ تہوار نہیں ہے. اسلام میں کوئی اس کی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے علم میں نہیں ہے کم از کم، ہو سکتا ہے کوئی موضوع من گھڑت روایت موجود ہو جس میں کوئی کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو ہمیں نہانے کا حکم دیا ہو، یا اچھے کپڑے پہننے کا حکم دیا ہو، یا کھانے پینے کا یا حلوے کھلانے کا، ہمیں حلوے مانڈے کا ہمیں حکم دیا ہو. تو اللہ کا واسطہ یہ بدعت ہے، اس کو ختم کریں اپنے معاشرے سے. اور اسلام میں تہوار کا ٹائم دن میں ہوتا ہے. عید الفطر، عید الاضحیٰ ہے جس میں ہم دن میں قربانی کرتے ہیں اور کھاتے ہیں، پیتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں. راتوں کے یہ کام نہیں ہے، رات کو آپ سوئیں یا عبادت کریں. تو ایک چیز تو یہ تھی جو میں بتانا چاہ رہا تھا. دوسری چیز، اس رات کو قبرستان جانا. دیکھیے اس بارے میں حدیث پیش کی جاتی ہے، مشہور حدیث ہے، لوگ سنتے رہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پیچھے چلی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں مغفرت کی دعا مانگ کے تشریف لے آئے واپس. تو یہ حدیث انتہائی درجے کی ضعیف حدیث ہے. اور ایک تو ضعیف حدیث ہے، دوسری بات یہ کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں یہ صحیح حدیث ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے، تو صحابہ میں سے کسی سے ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے کہ کوئی اس رات قبرستان گئے ہوں. حضرت ابو بکر کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی کہ اس رات قبرستان گئے ہوں، حضرت عمر کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی، یہ کسی ایک صحابی کے بارے میں نہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیسی سنت ہے کہ جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی اور ہماری سمجھ میں آ گئی ہے. تو مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، قرآن مجید کی آیت ہے کہ اگر یہ اسلام میں کوئی خیر ہوتی تو یہ صحابہ ہم سے پہل نہ کرتے. یہ صحابہ نے ہم سے پہل کیا ہے، اس کا مطلب ہے یہ اسلام خیر کا کام نہیں ہے. تو مشرکین کو صحابہ سے چونکہ نفرت تھی، اس لیے کہتے تھے کہ یہ چونکہ اسلام کو فالو کر رہے ہیں تو یہ اس کی علامت ہے کہ اسلام خیر نہیں ہے، کیونکہ خیر میں تو ہم صحابہ سے آگے ہوتے ہیں. اپنے بارے میں ان کا یہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے وہ. لیکن ہماری رائے کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ لو کان خیرا لسبقونا الیہ. وہ کہتے تھے لا سبقونا، ہم کہتے ہیں لسبقونا، کہ اگر کوئی بھی خیر کا کام ہے تو صحابہ ہم سے ضرور اس میں پہل کریں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ خیر کا کام وہ ہم کریں اور صحابہ نے نہ کیا. تو اسی طرح میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں اگر قبرستان جانا اس رات میں سنت عمل ہوتا تو صحابہ یقیناً جایا کرتے. کوئی ایک صحابی تو گیا ہو، یہ کیسی بات ہے جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی اور ہماری سمجھ میں آ رہی اور ہم قبرستان جا رہے ہیں اس رات کو. چلیں اگلا اسٹیپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک رات قبرستان گئے، فرض کر لیں وہ حدیث بھی صحیح ہے، یہ بھی فرض کر لیں کہ صحابہ اگرچہ نہیں گئے مگر ہم صحابہ سے بھی زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا، ہمیں سمجھ میں آ گیا. تو چلیں فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اس رات کو جانا ہم سنت مان لیتے ہیں، آپ کے دلائل ہم مان لیتے ہیں اور صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئے لیکن ہماری سمجھ میں زیادہ آ رہا ہے، ہم فرض کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ اس رات قبرستان جانا سنت ہے. تو آپ مجھے بتائیں نبی نے جو عمل جس طرح سے کیا ہو اس طرح سے سنت ہوگا، یا آپ اپنی طرف سے جس کو ہم پشتوں میں کہتے ہیں اخپل طریقے سے کرنا سنت ہے؟ نبی نے فجر کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں اور ہر رکعت میں 2 سجدے کیے ہیں. آپ اگر فجر کی 3 رکعتیں پڑھیں گے تو کیا نماز ہو جائے گی آپ کی؟ اب آپ دلیل میں یہ کہیں کہ نبی نے فجر کی نماز پڑھی ہے تو مجھ پر بھی لازم ہے. تو بھائی نبی نے پڑھی ہے تو جیسے نبی کے پڑھنے سے آپ پر پڑھنا لازم ہو گیا تو جس طرح سے پڑھی ہے اسی طرح پڑھنا لازم ہوگا، اخپل طریقے سے پڑھنا لازم نہیں ہوگا. تو اسی طرح یاد رکھیں، فرض کر لیں کہ نبی قبرستان گئے ہیں اور یہ قبرستان جانا سنت ہے، تو نبی کس طرح گئے ہیں اور کتنی دفعہ گئے ہیں؟ نبی رات کو چپکے سے اٹھ کے گئے ہیں، کوئی کسی کو آپ نے جمع نہیں کیا، کسی کو بتایا تک نہیں، جو اس حدیث سے پتا چل رہا ہے ہمیں، اگرچہ یہ ضعیف حدیث ہے لیکن فرض کر لیں یہ صحیح ہے. تو کہیں پتہ بھی نہیں چل رہا، چپکے سے قبرستان گئے اور چپکے سے واپس آئے اور پوری زندگی میں ایک دفعہ گئے. جبکہ ہمارے ہاں ہر سال قبرستان میں لوگ جا رہے ہیں، جب بھی شب برات آتی ہے لوگ قبرستان جاتے ہیں ہر سال. نبی ایک دفعہ گئے اور آپ ہر سال جا رہے ہیں. نمبر 2، جاتے جتھوں کی شکل میں، نبی تو چپکے سے گئے ہیں. تو آپ رات کو 2-2:30 بجے ذرا چپکے سے اٹھیں اور تنہائی میں جب قبرستان میں وحشت ہو اور اندھیرا ہو اور وہاں قبرستان جائیں، اتنا دم ہے آپ میں،
تو ہم کہیں گے بھائی آپ نے نبی کی سنت کو زندہ کیا ہے. لیکن آپ تو جتھوں کی شکل میں جا رہے ہیں, نہا دھو کے جا رہے ہیں, خوشبو لگا کے جا رہے ہیں, تیار ہو کے جا رہے ہیں, اور جو کچھ وہاں خرافات ہو رہی ہیں قبرستان میں وہ تو ساری دنیا کو معلوم ہے. میلے ٹھیلے لگے ہوئے وہاں پہ, گولے گنڈے بک رہے ہیں, برگر بک رہے ہیں, گول گپے بک رہے ہیں وہاں پہ, اور پھول الگ بک رہے ہیں, ہار پھول قبروں پہ چڑھانے کے لیے. کیا بدماشی ہے یہ, کیا منہ دکھائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن؟ آپ کے سامنے کیا وہ حدیث نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگ قرب میدان حشر میں آئیں گے تو ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے میری امت کے چہرے ہوتے ہیں, میری امت کی شکل ہوتی ہے. حدیث کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں. تو جب وہ حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے میرے پاس آئیں گے تو فرشتے ان کو بھگائیں گے, سحقن سحقن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے یہ تو میری امت ہے, آپ تو فرشتے کیا کہیں گے کہ یہ آپ کی وہ امت ہے جنہوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد دین میں ایسی چیزیں ایجاد کر لی تھی جن کا آپ نے حکم نہیں دیا. تو آپ کیا فرمائیں گے؟ سحقن سحقن, دور کرو ان سے. تو ایسا نہ ہو کہ ہم قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائیں. تو اللہ کا واسطہ قبرستان مت جائیں اس رات, گھر میں بیٹھیں آرام سے, یہیں بیٹھ کے میت کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اور اگر آپ سمجھتے نہیں یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور جانا لازمی ہے تو پھر تنہائی میں جائیں, ایسے قبرستان کا انتخاب کریں جہاں آپ کے علاوہ کوئی بھی نہ ہو, اور پھر چپکے سے جائیں اور پتلی گلی سے واپس آ جائیں. آپ اگرچہ ہم تو اس کو بھی نہیں مانتے, لیکن اگر کرنا ہے تو پھر اس طریقے سے عمل کریں اگر آپ حدیث کو فالو کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے خیال کے مطابق. تو یہ دو باتیں ہو گئی. ایک تیسری چیز کیا ہے, کیا قرآن اس رات میں نازل ہوا ہے اور تقدیر کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں؟ دیکھیے قرآن میں دو جگہ اللہ نے اس مضمون کو بہت وضاحت سے بیان کیا. ایک سورہ دخان میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا, اور اللہ نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم, اس میں حکمت والے فیصلے ہوتے ہیں اس رات میں. دوسری جگہ 30ویں پارے میں سورہ قدر میں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا, اور اس میں بھی اللہ نے فرمایا تنزل الملائکۃ فیہا, کہ فرشتے اس رات میں اترتے ہیں باذن ربہم من کل امر, تمام قسم کے معاملات لے کے. تو یہاں بھی اللہ بتا رہے ہیں کہ جو ایک سال کے فیصلے جس رات میں ہوتے ہیں اور فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں وہ رات اور قرآن کے نازل ہونے والی رات ایک ہی ہے, یہ الگ الگ راتیں نہیں ہیں. اور سورہ قدر میں اللہ نے فرما دیا واضح لفظوں میں کہ وہ لیلۃ القدر کی رات ہے. تو اتنی وضاحت کے بعد پھر یہ کہنا کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا تھا جبکہ اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود بھی نہیں ہے, ضعیف یا موضوع روایتیں ہیں, تو یہ بالکل قرآن پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, بالکل دلیل کے لحاظ سے یہ کمزور بات ہے. اگرچہ بعض علماء اس طرف گئے ہیں اور انہوں نے تعویل کی ہے, انہوں نے یہ تعویل کی ہے کہ قرآن جو ہے آسمان دنیا پہ آیا لیلۃ القدر میں, اور وہاں سے جو نیچے نزول شروع ہوا ہے وہ شب برات میں ہوا ہے. لیکن یہ تعویل عقل سے بعید ہے اور اس تعویل کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے. دو صحیح حدیثیں ٹکرا رہی ہوں, یہ قرآن کی آیت کسی ایسی متواتر حدیث سے ٹکرا رہی ہو, تو پھر تو وہاں ہمیں تطبیق دینے کی ضرورت پیش آتی ہے. جب قرآن کے مقابلے میں کوئی حدیث ہی نہیں ہے, صحیح حدیث بھی نہیں ہے, حالانکہ قرآن کے مقابلے میں تو فقہا کہتے ہیں کہ اگر صحیح حدیث بھی ہو, متواتر نہ ہو, صحیح حدیث بھی ہو تو وہ بھی ظنی ہوتی ہے, تو اس حدیث کو رد کیا جائے گا, قرآن میں تعویل نہیں کی جائے گی. لیکن یہاں تو صحیح حدیث بھی نہیں ہے, یہاں تو ایک ضعیف روایت ہے اور ضعیف اقوال ہیں, آپ اس کو کیسے قرآن کے مقابلے میں لا سکتے ہیں؟ تو جو بالکل بے غبار بات ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے, اور اسی لیلۃ القدر میں فیصلے بھی ہوتے ہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے کہ ہم 15 شعبان کو بھی فرض کر لیں, اس میں قرآن نازل ہوا اور لیلۃ القدر میں بھی. بھائی اس سے لیلۃ القدر کی ویلیو کم ہوتی ہے. اللہ تو لیلۃ القدر کی ویلیو بڑھا رہے ہیں کہ یہ ایسی رات ہے جس میں ایک سال کے فیصلے بھی کر دیے جاتے ہیں اور اس میں قرآن مجید کا نزول بھی شروع ہوا. تو جس رات کو اللہ نے جو پروٹوکول دیا ہے وہی پروٹوکول اس کو دینا چاہیے, آپ اس کو کسی اور رات کو نہ دیں وہ پروٹوکول. تو یہ تیسرا مسئلہ ہوا. پہلا مسئلہ حلوے مانڈے کا اور نہانے دھونے کا, وہ بھی غلط ہے. دوسرا مسئلہ قبرستان جانے کا, وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تیسرا مسئلہ کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا اور فیصلے ہوتے ہیں, یہ تیسری بات بھی غلط ہے. نہ تو اس رات میں قرآن نازل ہوا اور نہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں. چوتھی چیز کہ کیا اس رات میں عبادت کی کوئی فضیلت ہے سرے سے یا نہیں, یہ ایک علمی مسئلہ ہے. تو اس بارے میں خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس بارے میں جتنی بھی احادیث ہیں جو اس رات کی فضیلت کے بارے میں ہیں کہ بنو کلب کی بکریوں کے برابر مغفرت ہوتی ہے اور بکریوں کے بالوں کے برابر, اور یا جو بھی اس بارے میں روایات ہیں کہ سب کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے
اس شخص کے جو کسی کے دل میں کینہ رکھتا ہے. تو یہ جتنی اس رات کی فضیلت میں احادیث ہیں تو ایک بات تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں, اس پر تمام محدثین کا, جہاں تک میں نے دیکھا ہے, تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ اس کی فضیلت میں صحیح حدیث ایک بھی نہیں ہے. اس رات کی فضیلت میں ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. لیکن ضعیف روایتیں اتنی کثرت سے ہیں کہ ایک الگ محدثین کا اصول ہے کہ جب ضعیف روایتیں کی سندیں زیادہ ہو جائیں تو وہ حسن بن جاتی ہے, یعنی قابل قبول ہو جاتی ہے وہ, کیونکہ بہت ساری کمزور چیزیں مل کے اس میں کچھ قوت پیدا کر دیتی ہیں. تو اب جن علماء نے احادیث کے ضعف کی طرف دیکھا کہ ایک بھی صحیح روایت نہیں ہے, انہوں نے اس رات کا بالکلیہ انکار کر دیا کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت نہیں ہے. لیکن جن علماء نے اصول حدیث کی طرف دیکھا اور فقہ کے ایک اصول کی طرف دیکھا کہ کثرت روایات درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں, ضعیف روایات, تو انہوں نے کہا کہ بالکل اس رات کی فضیلت کا انکار ہی سرے سے کر دینا یہ غلط ہے. تو جمہور اس طرف گئے ہیں کہ اس رات کی فضیلت کا بالکلیہ انکار کر دینا یا اس کی عبادت کی فضیلت کا بالکلیہ انکار کر دینا یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن کچھ علماء, وہ بھی بڑے محقق علماء ہیں, وہ اس طرف گئے ہیں کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت اسلام میں ہے ہی نہیں. اب میں دونوں طرف کے علماء کا کچھ تھوڑا سا تجزیہ پیش کرتا ہوں. تو جو علماء یہ کہتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت ہے اور فضیلت میں کثرت سے روایات ہیں اور اس میں بڑے بڑے علماء داخل ہیں, امام شافعی رحمہ اللہ تعالی جیسے مجتہد بھی ہیں جو اس رات کی فضیلت کے قائل ہیں. باقی ائمہ سے مجھے جو ہے نا امام ابو حنیفہ سے کچھ نہیں ملا اس رات کی فضیلت کے بارے میں, اور امام احمد ابن حنبل سے بھی مختلف روایات ملی ہیں, اس لیے میں جزم سے کسی اور امام کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. لیکن امام شافعی سے بہرحال اس کی فضیلت صراحتاً منقول ہے, اگرچہ انہوں نے بھی اعتراف کیا ہے کہ اس کی روایات کے بارے میں جتنی اس بارے میں روایات ہیں وہ ضعیف ہیں. لیکن وہی ایک اصول ہے کہ جب ضعیف روایات بہت کثرت سے ہوتی ہیں تو درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں. تو اس اصول کے تحت جمہور اس کے قائل ہیں کہ اس رات میں عبادت اگر ہم کرتے ہیں تو دوسری راتوں کی نسبت ہمیں ثواب زیادہ ملتا ہے. لیکن جو بعض دوسرے علماء جو بالکل ہی اس رات کی فضیلت کے منکر ہیں, ان کے دلائل میں یہ ہے کہ یہ بات اگرچہ درست ہے کہ اگر ضعیف روایات کثرت سے ہوں تو وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ کچھ قرائن ایسے ہیں جن قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہے ان قرائن کو اگر سامنے رکھا جائے تو وہ ان کی رائے یہ ہے کہ پھر ان کا خیال یہ ہے کہ ان کا رجحان اس طرف ہے کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت نہیں ہے. ان قرائن میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس کے بارے میں جو روایات ہیں ان میں بہت زیادہ ثواب کی بشارت سنائی گئی ہے. تو بعض محدثین کا یہ اصول ہے کہ کسی رات کے بارے میں یا کسی خاص عمل کے بارے میں بہت زیادہ کہیں غلو ہوتا ہے یا مبالغہ ہوتا ہے, غلو تو نہیں کہہ سکتے, تو یہ خود ایک اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ذوف ہے. اگرچہ یہ کوئی اتنی مضبوط بات نہیں ہے, لیکن بہرحال جو علماء اس کی فضیلت کے بالکل منکر ہیں ان کی ایک دلیل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جو علماء اس کی فضیلت کے بالکل بھی قائل نہیں ہے ان کی ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے, جن میں ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی بھی تھے. اگرچہ انہوں نے اس بارے میں کوئی صراحتاً فتویٰ نہیں دیا, لیکن وہ یہ اشکال ظاہر کیا کرتے تھے کہ شریعت میں جب بھی کسی وقت کی یا کسی خاص رات کی کوئی فضیلت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اس کا صحیح ٹائم نہیں بتاتے بلکہ اس میں اختلاف ڈال دیتے ہیں. اس کی مثال ایسے جیسے جمعے کے دن حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت جمعے میں ایسا آتا ہے جس میں دعا لازمی قبول ہوتی ہے. اب ظاہر ہے وہ بڑا فضیلت کا وقت ہے, تو وہ وقت ہمیں متعین طور پہ بتایا نہیں گیا ہے, اس لیے علماء کا اس میں اختلاف ہوا. بعض نے کہا عصر کے بعد, بعض نے کہا کہ 2 خطبوں کے درمیان. لیلۃ القدر کو دیکھ لیں, لیلۃ القدر کی فضیلت میں قرآن بھی ہے, بہت ساری احادیث ہیں, لیکن لیلۃ القدر کی رات ہے کون سی یہ اللہ نے اس میں ابہام ڈال دیا. تاخراتوں میں 21 بھی ہو سکتی ہے, 23 بھی ہو سکتی ہے, بعض بلکہ حدیث سے 22ویں رات کا بھی ہونا ثابت ہے, زیادہ امکان 27ویں رات کا ہوتا ہے, تو وہ متعین نہیں ہے. تو جو علماء کہتے ہیں اس کی سرے سے کوئی فضیلت ہی نہیں ہے, ان کا رجحان وہ ان کی ایک یوں سمجھیں کہ دلیل تو نہیں لیکن ایک استئناس کہتے ہیں اس کو, کہ اس سے ان کے اس نظریے کو تقویت ملتی ہے کہ اگر یہ اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے تو اس کی تعیین میں اختلاف بالکل بھی نہیں ہے. تو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مزاج شریعت کے خلاف ہے. اور تعیین میں اختلاف ہوتا کیوں ہے؟ علماء نے بیان کیا اگر لیلۃ القدر کو متعین طور پہ بیان کر دیا جاتا نا کہ یہی لیلۃ القدر ہے تو بہت ساری اس میں جو ہے نا حکمتیں فوت ہو جاتی, جن میں ایک یہ بھی کہ اس رات میں جہاں عبادت کا ثواب بہت ہے گناہ کا عذاب بھی بہت ہے.
پھر اگر اس رات میں کوئی گناہ کرتا تو وہ اللہ کے عذاب سے نہ بچ پاتا، کیونکہ وہ اللہ متعین کر دیا کہ یہ لیلۃ القدر ہے، تو کیسے تم اس میں گناہ کر رہے ہو؟ اب معاملہ اللہ نے مبہم رکھ دیا کہ بھئی یہ بھی ہو سکتی ہے تو اگلے دن بھی ہو سکتی ہے، اور ایک فائدہ یہ بھی اس میں رکھا متعین نہ کرنے میں کہ لیلۃ القدر انہی کو ملے جو تلاش کریں، جو پورا عشرہ جاگیں گے ان کو لیلۃ القدر ملے گی۔ اگر اللہ اسپیسیفک دن بتا دیتا کہ 21ویں ہے، 23ویں ہے، یا 25ویں ہے، یا 22ویں ہے، تو بہت سارے لوگوں کو لیلۃ القدر مل جاتی۔ تو اللہ نے جو مبہم رکھا ہے نا، تو ایک رات کی فضیلت اللہ نے بڑھا دی، مگر اس کی تعیین میں ابہام پیدا کر دیا تاکہ جو پورا عشرہ جاگے گا اسی کو لیلۃ القدر ملے گی، اس کے علاوہ ہر آدمی کو نہ ملے۔ وہ ایک اللہ کی ایک حکمت ہو سکتی ہے اس میں۔ تو یہ دو حکمتیں ہیں کہ اس میں گناہ اگر کوئی کرے تو اس پر عذاب نہ آ جائے، کیونکہ اگر متعین کر دیا جائے گا تو پھر گناہ کیسے تم کر رہے ہو اس رات میں، تو اللہ نے اس میں بھی ابہام پیدا کر دیا۔ جو گناہ کرنے والا ہے اگرچہ وہ بڑا گناہ گار ہے اس رات میں، چاہے وہ رمضان کا آخری عشرے میں کسی رات میں بھی گناہ کرتا ہے، لیکن کم از کم اتنا عذر تو ہے کہ اس کو کیا پتا تھا کہ یہ آج لیلۃ القدر ہوگی۔ تو جو 15 شعبان کی رات ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، تو پھر یہ رات کو متعین کیوں کر دیا گیا؟ یہ ان علماء کی دلیل میں بیان کر رہا ہوں جو اس کی فضیلت کے بالکل بھی قائل نہیں ہے، لیکن بہرحال حقیقت یہ ہے کہ جمہور علماء اس کی فضیلت کے قائل ہیں، کیونکہ یہ جو میں نے دلائل دیے، وہ علماء جو اس کی فضیلت کے سرے سے منکر ہیں ان کے یہ دلائل کو ہم دلیل نہیں کہیں گے بلکہ استیناس کہیں گے، کہ استیناس کہتے ہیں کہ ایک چیز استدلال نہیں ہے بلکہ ان اپنے نظریے کی تقویت کے طور پر ایک چیز کو پیش کر دینا جس سے یہ لگتا ہو کہ واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں، اس کو استیناس کہتے ہیں۔ میں جو آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور ایک استدلال کہتے ہیں کہ ایک ریسرچ کو، ایک پوری تحقیق کو۔ تو جمہور کا مذہب ایک اصول پر مبنی ہے کہ بھئی اتنی ساری روایات ہیں اور ضعیف ہیں، ان میں ٹھیک ہے کچھ موضوع بھی ہیں لیکن بہت ساری ایسی ہیں جو موضوع بھی نہیں ہیں، تو ضعیف روایات ہیں جب اتنی کثرت سے ہیں اور اس میں ہے بھی عبادت کا تذکرہ، تو عبادت کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، تو لہذا انہوں نے اس کو جو ہے نا اس کو دلیل بنایا ہے، اور اصول کے لحاظ سے یہ بات درست ہے۔ تو اس اصول کو اگر کوئی فالو کرنا چاہے تو اس رات کی عبادت اس کے لیے بالکل ٹھیک ہے، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس میں اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ تو جمہور ایک طرف ہیں اور بعض علماء دوسری طرف ہیں۔ تو یہ میں نے صرف اس لیے بیان کر دیا کہ اس رات کی فضیلت میں اتفاق نہیں ہے بلکہ مختلف فی ہے، مجتہد فی ہے، اختلاف رائے اس میں ہو سکتا ہے۔ تو اگر کوئی عالم اس رات کی فضیلت کا بالکلیہ انکار کرے اور ان علماء کا بھی احترام کرے جو اس رات کی فضیلت کے قائل ہیں، تو پھر اس عالم پر رد کرنے کا حق نہیں ہے۔ دوبارہ میں اپنی بات کو ریپیٹ کرتا ہوں، اگر کوئی عالم یہ کہے کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت نہیں ہے تو اس عالم پر طعن و تشنیع جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کے بھی کچھ نہ کچھ استدلالات ہیں۔ ہاں اگر کوئی عالم اس رات کی فضیلت کا انکار کر کے جمہور کے مذہب کو بالکل غلط قرار دیں اور اس عمل کو یہاں اس رات کی عبادت کو بالکل بدعت قرار دیں، اور جو اس رات میں عبادت کر رہے ہیں یا اس کی فضیلت کے قائل ہیں ان کو بدعتی قرار دیں، تو یہ غلو ہو جائے گا، یہ زیادتی ہو جائے گی، جو کہ بالکل غلط ہے۔ کیونکہ جب دونوں طرف دلائل ہیں تو اعتدال والی رائے اختیار کرنی چاہیے، اور کسی ایک طرف بہت زیادہ جھکاؤ یا کسی ایک کو 100% غلط قرار دے دینا، بدعتی قرار دے دینا، یہ درست نہیں ہے۔ تو ہماری قوم میں ایک مزاج ہے کہ بس اپنی رائے کو مسلط کرتے ہیں اور دوسرے کی رائے کو مانتے ہی نہیں۔ تو عوام کے لیے کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کنفیوز کر دیا آپ نے، تو لٹکا کے چھوڑ دیا ہمیں۔ بھائی میں کنفیوز نہیں کر رہا، عوام جمہور کے مذہب کو فالو کرے گی، جمہور میں بڑے بڑے علماء ہیں، وہ اس کی فضیلت کے قائل ہیں اور وہ اس کے قائل ہیں کہ اس رات میں عبادت کرنی چاہیے، تو آپ جمہور کے مذہب کو فالو کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ بات تو ہو گئی جمہور کا مذہب، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس رات میں فضیلت کے قائل ہیں کہ اس رات میں عبادت کرنی چاہیے، لیکن کیسے کرنی چاہیے اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ مسجد میں جتھے بنا کے جانا یا اجتماعی عبادت کرنا یہ بالکل بدعت ہے، بالکل ناجائز ہے۔ اسی طرح کوئی مخصوص قسم کی نماز پڑھنا کہ پہلی رکعت میں یہ والی صورت، تو دوسری میں یہ والی صورت، تو تیسری میں یہ والی صورت، یہ بالکل بدعت ہے۔ صلاۃ التسبیح کی جماعتیں بدعت ہیں۔ تو ایک ہی راستہ ہے آپ کے پاس، آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں تو انفرادی طور پر ایسے عبادت کریں جیسے عام دنوں میں آپ عبادت کرتے ہیں، ویسے ہی نماز پڑھیں جیسے عام دنوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ کوئی مخصوص صورتیں، مخصوص رکعتیں نہیں ہیں، جتنی اللہ توفیق دے تنہائی میں آپ 2 رکعتیں، تہجد کی 4 رکعتیں، 6 رکعتیں، 8 رکعتیں، 16 رکعتیں، جتنی اللہ توفیق دے آپ رات کو کھڑے ہو کر انفرادی نماز پڑھیں، دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے، قرآن کی تلاوت کریں، تسبیحات کریں، جتھے نہ بنائیں مسجد میں، چراغاں نہ کریں، بتیاں نہ لگائیں، قبرستانوں پہ رش نہ کریں، یہ سب ناجائز اور سب حرام ہے، گناہ ہے، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ کرنا ہے تو صرف ایک کام آپ کر سکتے ہیں کہ صرف عبادت کریں،
اور اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں آپ کو عبادت کا دوسری راتوں کی نسبت ثواب عطا فرمائے گا. کیونکہ آپ اگر جمہور علماء کو فالو کر رہے ہیں تو ہمیں یعنی جن کے پاس علم نہیں ہے تو ان کو علماء ہی کو فالو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. تو آپ جمہور علماء کی رائے پر عمل کرتے ہوئے اگر عبادت کرنا چاہیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. لیکن عبادت کا کوئی مخصوص طریقہ ہرگز نہیں ہے. پمفلیٹ بٹ رہے ہوتے ہیں کہ یہ والی صورت پڑھنے سے یہ ہو جائے گا تو یہ والی صورت پڑھنے سے یہ ہو جائے گا، یہ بالکل غلط ہے. تو انفرادی عبادت ہوگی اور ایسے ہی عبادت کا طریقہ ہوگا جیسے پورے سال ہوتا ہے. نماز اسی طرح پڑھی جائے گی جیسے پورے سال